للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم، سبحان الله، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد معزز محترم محتشم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس عزت رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم اور عزت سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کی یاد میں مرکزی جماعت اہل سنت ساہیوال ڈویژن اور مرکزی قادریہ غوثیہ میلاد کمیٹی گیمبر کے زیر اہتمام منعقد ہے، جس کے سربراہ خطیب الاسلام فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا فدا حسین صاحب قادری متذلہ، اور ان کے ساتھ خطیب الاسلام حضرت العلام مولانا اللہ دتا صاحب نقشبندی متذلہ، اور ان کے میلاد کمیٹی قادریہ غوثیہ کے وہ باہمت ممبران کہ جنہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کا
اہتمام فرمایا. ہمارے نقیب محفل جو ممتاز عالم دین اور ماشاءاللہ بڑے ترادار خطیب ہیں، انہوں نے ان کے اسماء گرامی کا بجا طور پر ذکر فرمایا کہ جو لوگ اتنے اہتمام سے اس عظیم کانفرنس کا اہتمام کرتے ہیں وہ یقیناً شکریہ کے مستحق ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب اللہ کے بندوں کا شکر کوئی ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. تو یہ فرض ہے ہمارا کہ جن لوگوں کی محنت سے، اہتمام سے ایسی عظیم الشان دینی روحانی محفل مبارکہ منعقد ہو، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور دنیا و آخرت میں جو عزت رسول کے لیے پرچم اٹھائیں، اللہ ان کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے. مزید علاقہ بھر سے بلکہ مختلف شہروں سے سادات کرام، مشائخ اعظام، عمائدین تشریف فرما ہوئے. انہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کی رونق میں اور اس کی وجاہت میں اور اضافہ کیا. نبی کریم علیہ السلام کی برکات کے لیے حاضری ہے اور ان کے غلاموں کے لیے سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام اور عمائدین کی تشریف آوری یقیناً کارکنان کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ ان کی وجاہت میں، عزت میں، مرتبے میں اور اضافہ فرمائے. خاص طور پر مشائخ اعظام میں حضرت شیخ طریقت فخر السادات قبلہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب قاسمی مدظلہ اور حضرت العلام مولانا سید محمد اشفاق شاہ صاحب قاسمی مدظلہ اور لاہور سے تشریف لائے ہوئے قادریہ غوثیہ سلسلہ کے خلیفہ مجاز حضرت قبلہ شیخ طریقت جناب صوفی محمد اطہر صاحب قادری مدظلہ اور جناب ہمارے آپ کے علاقے کے جانے پہچانے شخصیت جناب ماہر صاحب تشریف فرمائے ہیں. دیگر جتنے بھی علماء کرام سادات اعظام تشریف فرمائے ہیں. میں علامہ فدا حسین صاحب مجھے اس عظیم شخصیت کی یاد دلا رہے ہیں جو سیالکوٹ شہر سے تشریف فرما ہوئے سید السادات ہیں، فخر السادات ہیں اور حضرت قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب زنجانی مدظلہ جو سیالکوٹ شہر سے تشریف فرما ہے. یقیناً سارے سادات اعظام، مشائخ اعظام، علماء کرام، ائمہ کرام، سراخان حضرات، قرائے کرام جنہوں نے بھی محفل کو زینت دی اور اس کا حصہ بنے. نقیب محفل ان کے اسم گرامی میں ضرور پوچھنا چاہوں گا جو اعلان فرما رہے تھے نہیں صرف جو اعلان فرما رہے تھے حضرت صاحب خود ہی اعلان حضرت صاحب کی خطابت جو ہے میں نے نیٹ پر بھی سنی اور آج بھی سنی. چہرہ مبارک ادھرتا ہے، پہچانے میں دیر لگی لیکن ماشاءاللہ میں تو ان کی خطابت سے خود متاثر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا قیمتی خطیب اہل سنت و جماعت اس علاقہ میں وہ رونق افروز ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی انہوں نے چونکہ
علامہ فدا حسین صاحب کا اور مولانا اللہ دتا صاحب کا اور حضرت صاحبزادہ پیر سید اشفاق شاہ صاحب کا مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مفتی اعظم شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد سعید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چشتی سیالوی یہ ان حضرات کے تربیت یافتہ بھی ہیں اور ان سے دینی تعلیم مکمل حاصل کی ہوئی، اور یہ بڑی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ یہاں حضرت نے دارالعلوم قائم کر کے اتنے ماشاءاللہ قابل فاضل علماء کرام دین اسلام کی خدمت کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے تیار کر دیے کہ آج اہل سنت و جماعت کو کوئی بھی کلامی فقہی روحانی مسئلہ پیش آئے تو یہ اس کا حل کر سکتے ہیں، اور قرآن و سنت پر فقہ اسلامی پر نظر رکھنے والے علماء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے اس پورے علاقہ کو منور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، مجھے حکم ہوا میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں، اور یہ ربیع الاول شریف کا مبارک و مقدس مہینہ ہے جس کے اندر یہ عزت رسول کریم کانفرنس اور عزت سیدہ کائنات اس کی یہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ میں ربیع الاول شریف کی مبارک عاشقوں کو پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو اس عظیم کانفرنس میں آنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے خیر مبارک بھی نہیں کہا، جو خوش ہوتا ہے وہ اتنا تو کہتا ہی ہے، خیر مبارک تو کہتے پھر آہستہ کہا۔ منتظمین تو اکثر قادری لوگ ہیں، اور قادریوں میں تو جہر ذکر بھی مرغوب ہے، پسندیدہ ہے۔ جو آپ بول کے بات کریں گے تو میں بھی آپ سے بولوں گا نا، آخر تکلیف میں بھی ہوا تب بھی بولوں گا، اور انشاءاللہ تکلیفیں دور کرنے والا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ سننے والوں کا بھی سنانے والوں کا، ان کو برکت ہے، میلاد پاک ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں۔ تو اہل اسلام آج ہمیں مسلم امہ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا تعلق اپنے نبی سے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، نبیوں کے سردار اور قائد المرسلین جناب محمد مصطفیٰ سے جوڑے رکھے۔ یہ کانفرنسیں، یہ محافل، یہ اجتماعات، یہ جلوس کا اہتمام امت مسلمہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آپ کے ذکر کے ساتھ، آپ کی سیرت طیبہ کے ساتھ، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس کے ساتھ، اور آپ کو دیے جانے والے دستور قیامت تک دین اسلام کے ساتھ جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر وقت اپنے آقا کی طرف متوجہ رکھا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو دین اسلام کے خادم، خدمت کرنے والے ہر وقت کوئی ماحول ہو، میڈیا نوجوانوں کے پاس ان کے نیٹ پر، فیس بک پر کون کون سے ایسے پروگرام نہیں آئے، ایک ایک بچہ اس پر متوجہ ہے۔ یہ اپنا ذہن ہے اس کا، نہ ماں باپ اس کو روک سکتے ہیں، نہ استاد روک سکتے ہیں، سب عاجز ہیں اس بات سے۔ کیوں
کہ جن کاموں کے لیے کسی کو چل کر جانا پڑتا تھا، ہمارے علماء میری زندگی میں، میری 60 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، میری زندگی میں نے ان علماء کو سنا، حضرت مناظر اعظم مولانا محمد عمر اچھروی، حضرت شیر اہل سنت علامہ محمد عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہل، شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ، جو خطاب فرمایا کرتے اور لوگوں کو یہ بتاتے کہ لوگوں، اس قسم کی محفل ہو یا مجلس ہو تو اس میں نہ جایا کرو جس میں کسی بدعت کی بات ہو یا گستاخی کی بات ہو، لیکن ان بزرگوں کی روحوں کو مخاطب کر کے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت اس وقت تو لوگ جاتے تھے کسی مجلس میں، کسی جلسے میں، تو آپ بتاتے تھے نہ جانے سے بلا ٹل جاتی ہے، نہ جاؤ، نہ سنو، نہ تم گمراہ ہو۔ اب کیسے منع کیا جائے؟ اس کے ہر بچے کی ہتھیلی پر مجلسیں موجود ہیں، میٹنگیں موجود ہیں، ایک نہیں 1000 مبلغ ہر فکر کا ایک انگلی کے اشارے سے اس کی ہتھیلی پر آ جاتا ہے۔ اب بتائیے مجھے حل اس بات کا کہ میں کسی کو روک کر کسی تبلیغ سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت ہے۔ آپ نے فرمایا فتنے قرب قیامت میں بارش کی طرح نازل ہوں گے، قرب قیامت میں فتنے بارش کی طرح نازل ہوں گے۔ تو بارش تو متواتر ہوتی ہے، گری نہیں جاتی۔ اب کوئی گن سکتا ہے؟ اب ایسے چلاتے جائیں، اتنی تیزی سے بچے انگلی ایسے متحرک کرتے ہیں اور نئے نئے پروگرام کھل جاتے ہیں۔ یہ بارش ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کے بعد جس کا نمبر آ رہا ہے، معلوم نہیں کتنی خطرناک چیز آ رہی ہے، اور بچہ تو بچہ ہے، وہ کیسے پہچان کر پائے گا کہ اس میں کیا بات ٹھیک ہے کیا نہیں ہے؟ چرب زبان آدمی فتنہ انگیز گفتگو کرے گا، بچہ اس کی گرفت میں آئے گا، کسی قسم کا گیت سنے گا، بچہ اس کی گرفت میں آئے گا، کسی قسم کی کوئی مہارت اور ہنر کے ساتھ کوئی بھی اپنا میسج سنانے کی کوشش کر رہا ہے، نوجوان کیا وہ بڑوں کو اچک لے گا، اغوا ذہنی کرے گا، فکری کرے گا۔ ایسے ماحول میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 ارشادات عالی سن لو۔ فرمایا جتنی فتنوں کی بارش ہو، اگر تم قرآن سے اور میری اہل بیت سے تمسک رکھو گے تو میں محمد رسول اللہ ضامن ہوں، تم کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسئلہ ہو گیا، بالکل خاموشی سے سن لیں گے تب بھی آپ کی مہربانی، لیکن میں بڑے زندہ عاشقان مصطفیٰ میں آیا ہوں، مسئلے کا اعزاز کرنا آپ جانتے ہیں۔ زور سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جا غوثیہ۔ مسلمانوں، یہ بات میں صرف آپ کی تسلی کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ دستور ہے، یہ قانون ہے، یہ آیات ہیں، یہ زندہ نشان ہے، یہ مینار نور ہے، یہ صراط السوی ہے، یہ برابر کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ ہے جو حضور بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ورنہ سیدھا راستہ تو اسماعیل دیلوی نے بھی لکھا، مگر ٹیڑھا۔ سبحان اللہ، اس لیے سبحان کسی اللہ، کے کہہ دینے سے راستہ سیدھا نہیں ہوتا، راستہ سیدھا تب ہوتا ہے جب مصطفیٰ کے قدموں تک جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ خطابت نہیں کر رہا، خطابت نہیں کر رہا، یہ قرآن ہے،
یہ قرآن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ھذا صراطی سبحان ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه. سبحان اللہ. فرمایا میں محمد رسول اللہ جہاں کھڑا ہوں اور جو راستہ میرے قدموں کے نیچے ہے یہ ہے سیدھا راستہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے بولو مسلمانوں، سنی مسلمانوں زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ مانے ہمارا، آپ سے ہی تو باتیں کرتے ہم. جماعت ہے پورے ملک میں 8 مقام سے لے کر کراچی تک سفر کرتا ہوں میں، ہر علاقے کے سنیوں کو دیکھتا ہوں، ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، مگر یہ دھرتی کہوں یہ شیر گڑھ شریف والے حضرت شیخ داؤد بھی اسی دھرتی پر ہیں، پاک وطن والے بابا بھی اسی دھرتی پر ہیں. سبحان اللہ. ان بزرگوں کا قرب مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ عام سنی نہیں، یہ خاص سنی ہے. خاص کہلانے کا شوق تو مجھے بھی ہوگا، آپ کو بھی ہوگا، لیکن خاص ہونے کے لیے خون جگر لگتا ہے. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنی زور سے آپ نے بولنا ہے نا میں بھی اسی ذوق سے بولوں گا. اب آپ نے ڈایامیٹر خود ہی بتانا ہے مجھے کہ کیسا ہوگا. میں کر رہا ہوں تو جب سب مل کے بھی کم آواز سے بولیں گے تو مجھے آپ انڈیکیٹر دیں گے کہ یوں ہی خام خواہ سر کپائی نہ کرو. ہم اتنے میں ہی بس جتنا ہم خود بول رہے ہیں تو تم بھی اتنے میں ہی رہنا. ٹھیک ہے؟ تو میں بھی خوش، کیونکہ جس سے سنی خوش اس سے میں خوش. سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ تو سنی بھائیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی دہلوی کی صراط مستقیم نہیں چاہیے ہمیں وہ صراط مستقیم چاہیے کہ جس کا راستہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے. نعرہ توحید، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه. سبحان اللہ. کیسے دیکھ رہے ہو؟ اتنی چوڑی چھاتیاں آپ کی اور سبحان اللہ کی آواز ہی نہیں آ رہی. سبحان اللہ. یہ بادشاہ ہے سنیوں کا نوکر، سبحان اللہ. عاشقان مصطفیٰ کا خادم، سبحان جس کو خادم مقرر کیا قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی نے. حیران ہو کر مجھے مت دیکھو، میں سنی قوم کے قدموں کے جو خاک ہے اس کے برابر بھی نہیں. کیوں؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے سید القوم خادمہم. قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو ان کا خادم ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، زندہ باد. مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، زندہ حضور باد. حجت الاسلام، زندہ باد. حضور حجت الاسلام، حضور حجت الاسلام، زندہ باد. مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، زندہ باد. نعرہ رسالت، عزت رسول اللہ. زندہ باد. یہ میں نے دل سے تحیہ کیا سنی قوم، ایمان ہوں میں، لیکن میں نے تحیہ کیا کہ جس دن سنی قوم کو عرفان مشہدی کا سسٹم اندر کا گرما نہ سکا، متحرک نہ کر سکا، تو میں بوجھ بن کے نازم اعلیٰ نہیں رہوں گا.
میرے نوجوان علماء تیار ہیں اس سیٹ پر آ کے ڈیوٹیاں دیں گے، لیکن جب تک سنی قوم مجھ سے مکالمہ کر رہی ہے، میرا عہد ہے مصطفیٰ کے روزے کی قسم، زندگی کے آخری سانس تک ایک ملک کیا پوری دنیا میں عزت رسول و بطول کا پرچم ہے۔ سبحان ہمارے رسال، یا رسول اللہ، 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 تحقیق، حق جاریہ، تحقیق، حق حضور جاریہ، حجت الاسلام میر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، حضور حجت الاسلام زندہ باد، عظمت رسول کانفرنس، زندہ باد، عزت رسول کانفرنس، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائیو سلام، یہ زندہ مذہب ہے اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں تم تو مردہ پرست ہو، قبر پوجے ہو۔ میں نے کہا اپنے باپ کی قبر پر ہمیں دیکھا ہے کبھی تو نے؟ قبر پوجے ہو تو ہر قبر پر جائیں، سبحان اللہ، ہاں قبر ملے چلے جائیں۔ اگر ہم قبر پوجے ہو، بت پرست ہو، قبریں پوجنے کا شوق ہو، تو بتا تیرے باپ کی قبر پر کبھی گئے؟ کہتے نہیں، تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے قبر پوجے تو نہیں؟ کہا داتا صاحب تو جاتے ہو، بابا صاحب تو جاتے ہو۔ میں آگے ہوں ہوش سنبھالی، سبحان اللہ، قبر پوجے ہو۔ میں آگے میں حضرت سلطان العارفین کی زبان میں کہوں گا کہ میں قربان انہوں ہوں قبر جنا بھی جیوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، نعرہ یا رسالت۔ رسول اللہ، آپ فخر ہو میری جماعت کا، آپ کیمبر میں تشریف فرما ہو، پورا حلقہ یہاں سائیوال اور اوکارا سے آشکان مصطفیٰ کی آمد ہے، عظیم اجتماع ہے، اور ایسے شاعر جیسا بندہ جو کہے کہ عزت بھی فاطمہ کو سلامی دیتی ہے اور عظمت بھی سلامی دیتی ہے، ایسے شیر ہوتے ہیں، یہ تو موتی ہوتے ہیں، موتی۔ سبحان اللہ، سنیو، ہم ہر قبر پر نہیں جاتے، اس قبر پر جاتے ہیں کہ جب ہم زندگی ہارنے لگتے ہیں تو اپنی زندگی کو زندگی بنانے کے لیے ہم ان قبر والوں سے وہ روشنی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہمارے زندگی کے دکھ سکھ میں بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم تک ہی نہیں، پتہ نہیں کنہ دی قبراں تے لگا پھرنا تم۔ میں کہ مویاں قبراں تے نہیں جانتے، اور داتا کی قبر کو اگر تم موئی قبر سمجھتے ہو تو پھر تم خود مردہ ہو، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں موئی قبر دیکھنی آتے جہانگیر بادشاہ دی تک لے، زندہ قبر ایس ویڑے بھی تکنی آ تے علی حجویری دی تک لے۔ سبحان اللہ، دب کے آنکھوں سنیا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بڑا پلک پیچھے بھی مارنا یار، اس طرف والا بھی ادھر تو تاکہ میں بھی کوئی اپنا ریموٹ چھٹانا ایک باری وقتوں تھوڑی آواز جانی ہے میری، آخر سنبھال کے ٹوریے نا۔ جٹ ہوتا ہے جڑا بنیا گوڈ کے لیا تو مولوی انہوں منیا جاتا ہے جڑے مجمے نو گٹھاں وچوں بھی بلا لے۔ سبحان اللہ، تیری بات دس نہ
سنی بھائیوں سبحان اللہ اور سنی بھراؤ، سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ سلامت سلامت رکھے. باقی یہ ہمارا اپنا طریقہ، ہم آپ کے بولنے سے گھبرائیں گے نہیں، اس لیے آپ سے بولنا چاہتے ہیں، آپ کو بلانا چاہتے ہیں. سبحان یہی اللہ تو زندگی کا مشن ہے. جب کریا کریا، بستی بستی، گلی گلی، محلہ محلہ، ہر سنی کی زبان پر یا رسول اللہ کا نعرہ ہو، فکر رضا کا پیغام ہو، اولیاء کی آواز میں آواز ملا کر ذکر خدا اور مصطفیٰ ہر سنی کرنے لگے گا تو ہر گستاخ، چاہے وہ پاکستان کا ہو یا ہندوستان کا ہو یا فرانس کا ہو، اس کی بولتی بند ہو جائے گی. کیوں؟ یہ سنی کی آواز ہے جس کے سامنے سب آوازیں جاتی ہیں. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد سنیوں آخری بندے تک آواز آنی چاہیے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ خطرہ نہیں. سنی اکٹھے ہو تو خطرہ ہی نہیں. سبحان اللہ ہم ہیں غوث کے دیوانے، سبحان اللہ فکر نہیں کوئی. سبحان اللہ زور سے آواز دو، سبحان اللہ. سبحان اللہ سنیوں، سرکار کا فرمان ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے. کس کا؟ ایک گھر کی مالکہ، امی، بڑی امی، بہویں بھی ہوں گی، بیٹیاں بھی ہوں گی، بیٹے بھی ہوں گے. گھر کے ممبران کو حج پر جا رہی نا، حج پر تو سونپڑا کرتی ہے، سونپڑا کرتی ہے. پنجابی کا لفظ سونپڑا سمجھتے ہو نا؟ تفویض کرتی ہے عربی میں، سونپڑا کرتی ہے پنجابی میں، ہدایات دیتی ہے. اینج کریو، نکلو اینج کریو. میں جا رہی ہیں، 2 مہینے لگ جان گے. پرانے دور امیاں ساڑی گئی حج تے 5-4 مہینے لگتے سن، ادو بحری جہاز دے سفر، تو پھر اتنے رہنا 3 مہینے. سونپڑا تے نبی پاک کی فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں ترکت فیکم الثقلین. اے میری امت، ترکت فیکم الثقلین. یعنی ترکت تو فرمایا نا، تارکن یا ترکتو، انا تارکن یا ترکتو. سونپڑا فرما رہے ہیں، سونپڑا. سمجھ آ رہی؟ ایک دفعہ بولو زور سے، سبحان اللہ. سبحان اللہ یہ فرما رہے ہیں میں پردہ کر جاؤں گا، تم گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں. کیوں؟ کہ تمہیں بے آسرا تو نہیں چھوڑ کے جا رہا، سبحان اللہ کوئی چیز میں نے چھپی تو نہیں رہنے دی. سبحان اللہ ترکتکم علی نقیۃ بیضاء، میں نے ظلمت چھوڑی ہی نہیں. ہر مسئلہ، ہر چیز دوپہر کے سورج جتنی روشن کر کے سبحان اللہ علی نقیۃ بیضاء، بالکل سفید.
نقیہ تقیہ، جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی گرد نہیں، صاف ستھرا راستہ. ہر مسئلہ میں نے دوہرا کے تمہیں بتا دیا، سکھا دیا، سمجھا دیا، اور گھبرانا نہیں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ فرمایا فیکم الثقلین، میں دو بہت ثقل بھاری دلیلیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب تمہارے درمیان، اور کتاب اللہ اگر سمجھ نہ آئے تو پھر میری حال قرآن سمجھانے والی، قرآن کے مضامین روشن کر کے بتانے والی ما تمسکتم بہما، جب تک قرآن اور حال کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہوگا، میں محمد ضامن ہوں، تم گمراہ نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. تکبیر، اللہ اکبر. رسالت، یا رسول اللہ. حیدری، حیدری. مرکزی جماعت، زندہ باد. مرکزی جماعت، زندہ باد. علماء اہل سنت. زندہ باد. ایک دفعہ آخر تک پبلک پورے جوش سے کہے نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. کئی بزرگوں میں آج سے 50 سال 60 سال پہلے بھی یہی نعرہ سنا تھا، وہی نعرہ سناتا ہوں آپ. سبحان اللہ. یہی طریقہ اہل سنت و جماعت کا. توحید بھی سناتے ہیں، رسالت بھی سناتے ہیں، تحقیق بھی سناتے ہیں، حیدری بھی سناتے ہیں، غوثیہ بھی سناتے ہیں. سبحان اللہ. یہ آج کے نہیں ہیں، یہ 60 سال پہلے بھی اسی طرح لگتے تھے. سبحان اللہ. باقی وقتی ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی ادھر تحریک کوئی ادھر چلتی ہے تو نعرے بنتے ہیں، لیکن یہ کنٹینیو ہے، یہ شروع سے ہے. جو شروع سے ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. سبحان اللہ. ضمنی نہیں، کیونکہ ضمنیہ لکھنا میرا طریقہ نہیں. سبحان اللہ. جو اصل چیز ہے وہ بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. سبحان اللہ. سنیو، آپ سے مخاطب ہو. حضور نے فرمایا قرآن نہ چھوڑنا، راہ پہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. سبحان اللہ. راہ پہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا. سبحان اللہ. کوئی نہیں سمجھ آئی اہل بیت کا کیا کنسپٹ ہے بھائی؟ آج سنیوں میں پلے بڑھنے والے بھی ہم سے پوچھتے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ اہل بیت کا کیا کنسپٹ ہے جی، یہ کیا بات ہے جی؟ میں نے کہا کیا بات میں بتاؤں یا حضور بتائیں؟ سبحان اللہ. اس حدیث پر کرنا چاہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، سیاستہ میں نہیں ہے، یہ مجروح ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کر پاس اگر تیرے پاس علم ہے تو آ میدان میں. میں شدید تمہیں کہتا ہے موسیٰ بن جعفر الکاظم کا بیٹا پکار کر کہہ رہا ہے کسی اہل بیت کی قیادت قبول نہیں ہے. میں اس غدار سے کہتا ہوں پھر بتا کتاب اللہ کے ساتھ دوسری دلیل رسول اللہ نے کیا ذکر کی وہ تو بتا دے. ارے کتاب اللہ کے شارع محمد کی حال ہے، اور جب تک محمد کی حال کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہے قرآن بھی آپ کو راہ پر رکھے گا، اہل بیت بھی آپ کو راہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، حق جاریہ. نعرہ تحقیق، حق جاریہ. نعرہ حیدری. یا علی. مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، زندہ باد. حضور حجت الاسلام، زندہ باد. حضور حجت الاسلام، زندہ باد. حضور حجت الاسلام. زندہ باد. نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ. یا رسالت. رسول اللہ. عزت رسول کانفرنس. زندہ باد. یا علی. کسی کو پسند نہیں آئے
ہم نے کہا میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں جن کو ہر حال میں رسول کا کہا پسند آتا ہے. سبحان اللہ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ مومنوں کو سنا رہا ہوں, آپ مومن بھی سن رہے ہیں. یہ آپ کو بتانا ہے کہ مومنوں, کہتے جی مولوی صاحب بڑے معتبر ہیں. میں نے کہا وہ معتبر ہیں یا رسول اللہ معتبر ہے؟ سبحان اللہ. ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے نا, تو حدیث رسول ہماری رہنمائی کر رہی ہے. جو شخص قرآن سنائے اور اہل بیت کا ذکر نہ سنائے, تمہارے اندر ایک خطرے کی گھنٹی بج جانی چاہیے کہ اس نے نصاب پورا نہیں کیا, اس نے طریقہ پورا نہیں کیا, اس نے حضور کا بتایا نہیں, یہ اپنے پیٹ سے مار رہا ہے. درود آل پہ بھیجتے ہوئے بھی یہ شرما رہا ہے, اور جسے محمد کے بعد آل محمد کا نام لینا گوارا نہیں, اس پہ ایمان ہمارا کا بات سنا ہمیں گوارا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات, آپ اگر سن رہے ہو دوستوں تو زور سے کہہ دو سبحان. سبحان اللہ. پوری جماعت اسٹیج کے ساتھ موجود ہے میرے قریب, اور قریب والوں کا زیادہ حق ہے اور دور والوں کا بھی. میرا حق ہے کہ ان تک آواز جائے, اور ان کا حق ہے کہ قریب ہونے کی وجہ سے یہ زور سے آواز دے. کیوں کہ مسئلہ ہے نا, انائی کل قریب, دور والا بھی قریب والے کی طرح ہے. تو ہمیں کچھ تو ان کو بتانا پڑے گا. تو بتا رہے ہیں دوستو, آپ کو حال سننا پڑے گا. کیوں؟ حال کے بغیر تو ہمارا سلام نہیں لیتے حضور. حضور فرماتے ہیں جس نے حال کے بغیر کچھ پر درود پڑھا, اس کا درود دم کٹا ہے, صلاۃ بترا ہے. میں نہیں سنوں گا. یا رسول اللہ کبھی درود بھی دم کٹا ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں, وہ درود جس میں میری آل پر درود نہ ہو, سلام نہ ہو, وہ ہے بے برکت درود. اور بے برکت درود میری کچہری میں پہنچتا نہیں. اگر تم چاہو کہ تیرا درود و سلام آقا سنے, فرمایا آل محمد میں درود پڑھ, اللہ تعالیٰ تیرے درود کو حبیب کی بارگاہ میں پہنچا دے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا علی. نعرہ تحقیق, حق چارجار. نعرہ تحقیق, حق چارجار. عزت رسول کا فرمان. زندہ باد. یہ ہاتھ رکھ کے بولو بھائی, یہ ہاتھ کے زور سے کہو نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول بابا جی کہہ رہے تھے مولوی نال نہیں بولی تو دب کے ڈونگے کھا کے آدھے نے, اصا مسا پیالی کھادی. یہ بھی تسلی کرا دوں, 2 سال ہو گئے ہیں, نہ ڈونگا کھاتا ہوں, نہ گندم کھاتا ہوں, نہ گوشت کھاتا ہوں, نہ چاول کھاتا ہوں. 65 کلو وزن میں نے کم یوں نہیں کر لیا. تو پھر بھی میں نے اپنے دل سے پوچھا جب اتنا بھی کم کر لیا, کرتے بھی کوئی دل بولتے ہو, تو دل سے ایک آواز آئی کہ پہلے روٹی سے بولتے تھے. بولا ایمان سے جاتا ہے. سبحان اللہ. دو بار جاتا ہے. کیوں کہ جنہوں نے 12 سال نہیں کھائی ان کی بول آج بھی ہم سن رہے ہیں. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی. سبحان. روٹیوں والے کے بول رہ گئے اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر, اور جو 12 سال کا روزہ رکھ کے پاک پتن میں جلوہ فرما ہے, اس کی بولیاں آج بھی سنائی. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا علی. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید. یا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید. یا فرید. یا فرید. یا فرید. یا فرید. یا فرید. غور سے حق فرید, یا فرید. حق فرید, یا فرید. اللہ کلمہ بولو غور سے, حق فرید, یا فرید. حق فرید, یا فرید. حق فرید, یا فرید. حق فرید, یا فرید. حق فرید, یا فرید.
تھوڑے جس دھرتی پہ بیٹھے ہیں اس کے ولیوں کو جب تک سلامی نہ کر لے ہمارے جلسے قبول ہی نہیں ہوتے. سبحان اللہ. ہمارا فرض ہے یہ فرض ہے. ہم متکبر نہیں ہیں, ہم عاجز ہیں. اللہ کے ولیوں کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے عزت والا بنایا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ یہ رواج ہے, نہیں, یہ دلیل ہے. رواج نہیں, یہ دلیل ہے. سن رہے ہو؟ فرمایا اللہ نے ان العزت للہ جمیعا, ساری عزت کا مالک اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کا نام لو. ساری عزت کا مالک کون؟ اللہ. لوگ سے بولو کون؟ اللہ. ہاتھ کھڑا کر کے بولو ساری عزتوں کا مالک کون؟ 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 نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تشریف رکھو, تشریف رکھے. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. فخر السادات, فخر السادات, فخر السادات, فخر السادات حضرت پیر عمران احمد شاہ ولی زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت صاحب تشریف لائیں. مرحبا, صد مرحبا, اہلاً و سہلاً, مرحبا. سادات کرام کی برکتیں آپ کے ساتھ ہیں. میں اولیاء کا ذکر کر رہا ہوں اور اولیاء کے خالق و مالک کا ذکر کر رہا ہوں. ان العزت للہ جمیعا. سبحان اللہ. ساری کی ساری عزت کا مالک کون؟ اللہ. آواز آئے بلند لفظ میں بولو, ساری عزتوں کا مالک کون؟ اللہ. نہیں, ابھی اللہ اتنی زور سے کہو پتا چلے حضور کے عاشق اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ساری عزتوں کا مالک کون؟ اللہ. اور ساری عزتوں کا مالک کون؟ اللہ. ساری عزتوں کا مالک 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 اللہ. ساری عزتوں کا مالک. اللہ. نہر کے ساتھ ایک مدرسے کے مولوی کہیں گے ہیں تم بھی مانتے ہو کہ ساری عزتوں کے مالک اللہ ہے؟ میں کہا میں ہی تو مانتا ہوں کہ ہم مانتے ہیں. تم جب ساری عزتوں کا مالک اللہ کو مانتے ہو تو پھر ولیوں کو کیا مانتے ہو؟ میں نے کہا ہم ساری عزتوں کا مالک اللہ کو مانتے ہیں, لیکن اسی اللہ نے ہمیں فرمایا کہ میں نے عزتیں میری اپنی اپنے ساتھ ہی نہیں رکھی. تو تل ملک کا منتشا و تنزل کا ملک کا من منتشا وہ تو عزت منتشا وہ تو ذل منتشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. اب تو میرے ساتھ ہاکی کھیل رہا ہے تو پھر تو نے اگر یہ مطلب نکالا تو پھر اس آیت کا مطلب مجھے بتا. تو عزت منتشا کا کیا مطلب؟ وہ تو ذل منتشا کا مطلب کہ اگر ساری عزت اس کی ہے کا مطلب تو یہ لیتا ہے کہ رکھتا بھی وہ عزت اپنے پاس ہے, کسی کو درجہ دیتا نہیں, تو پھر یہ کیوں حضور سے رب نے کہا اور تو کہہ دے کہ اللہ ہی مالک ہے پر ملک دیتا ہے جسے چاہتا ہے, چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے, تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے, تو بھی ذلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے. تو رب نے محمد سے بڑھ کر کسی کو چاہا نہیں, اس لیے مخلوق میں کسی کو محمد سے بڑھ کر عزت دی نہیں. سبحان اللہ. ان سے آواز آئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ یا رسالت, رسول اللہ. نعرہ
رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا نعرہ تحقیق۔ حق چال اب آپ مسئلہ سمجھے یا نہیں؟ فرق یہاں لگتا ہے لوگوں کو، ایک آیت مان لی، دوسری کا انکار کر دیا۔ میں نے کہا ان العزت للہ جميعا، یہ ہے کہ خدا عزت کسی نے دی نہیں، وہ ذاتی طور پر ہر عزت کا مالک ہے، سبحان اللہ اور رسول پاک کے پاس عزت ہے۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان کو عزت والا بنایا، سبحان اللہ اللہ نے ان کو عزت دی، سبحان اللہ اور یہ ہم نے اپنے پاس سے تجویز کی، مرکزی جماعت اہل سنت نے تجویز کیا یا جماعت اہل سنت نے تجویز کیا، علماء نے تجویز کیا؟ نہیں، ہم نے نہیں کیا، ہم سے ہوتا ہی نہیں تھا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، چلو زمین پر تو کوئی شور کر لے جیسے یہ کرتے ہیں، عرش پر کون کر گیا؟ سبحان اللہ عرش پہ کون کر گیا بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، رب نے کہا میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، سبحان اللہ خلقت بیدی، سبحان اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا، ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا آدم، ونفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح پھونکی تیرے اندر۔ سبحان اللہ تقریر کر رہا تھا، اس آیت کا ترجمہ کر رہا تھا، ایک تاجر تھا ڈیفینس لاہور میں، تقریر آگے ہو گئی، مجھے کہتے کہ روح پھونکی یا اپنی روح پھونکی؟ باقاعدہ آگے میرے پاس کا بیٹھ کر کے میں تقریر چلاتا ہوں پرانا، میں نے کہا چنگا کیتے ہی ہوئے، فیکٹری چلائی ہے، میرا دماغ نہیں چلایا، پوچھ لیے، سبحان اللہ کیونکہ بندے اگر فیکٹری چلاتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں ہر شے ہم چلا سکتے ہیں، نا 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 نا، فیکٹری چلانا اور بات، قرآن سمجھنا اور بات۔ سبحان اللہ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کچھ نہیں آتا تو زبان نہ چلانا، اگر چلانا تو سوال کے لیے چلانا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو علم والے ہیں ان سے پوچھنا، اللہ نے قرآن فرمایا اہل ذکر سے پوچھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ وہ بھی تو ہو سکتا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ زیادہ مناسب ہو جاتا کہ لا تعلمون کے ساتھ علم کا ذکر آ جاتا کہ علم والوں سے پوچھ لو، لیکن خالق تو خالق ہے، فرمایا علم والے کبھی کبھی اتنے متکبر ہوتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کریں گے۔